مدے لوٹے ہیں سرداروں کے ایمانوں میں، خدا بھی لوگوں کا قائل نہیں رہا، کشتیاں کشتیاں بکھر گیا سپنا ایک مسافر کا، کشتیاں کشتیاں بکھر گیا سپنا ایک مسافر کا، جیسے گوئی کے نینوں میں کاجل نہیں رہا، جیسے گوئی کے نینوں میں کاجل نہیں رہا۔ حاضرین کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہے تو ہمارے مہمان گرامی جناب حفظ حمدانی صاحب کلام پیش کریں گے۔ بھرپور تالیوں میں آپ ان کو دعوت کلام دیجیے۔ جناب حفظ حمدانی۔ فلسفیوں کی اس سرزمین پر جو میرے ہم وطنوں نے عزت مجھے دی، شاید اپنے وطن میں وہ عزت نہ مل پائی۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ ان حالات میں، ایسے موسموں میں، ایسے ماحول میں آپ ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں تو شاید کروڑوں کی گرانٹوں پہ چلنے والے مقتدرہ قومی زبان جیسے ادارے بھی نہ کر پائیں۔ میں اپنی تمام زندگی میں صاف گوئی کی سلیب پہ لٹکا رہا ہوں، اور خود اپنے بارے میں ایک شعر کبھی میں نے کہا تھا کہ نفرت منافقت سے رہی عمر بھر مجھے، صفدر میں چل سکا نہ زمانے کے ساتھ۔ مگر اس شعر میں کوئی پسپائی کا پہلو نہیں ہے، شاید فخر سے تنے ہوئے سر کا عکس ہے۔ میں قطعاً اپنی زندگی میں کثر نفسی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ پروردگار عالم جو خوبیاں آپ کو عطا کرتا ہے ان کا اظہار کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور جو خامیاں آپ میں ہیں ان کا تجزیہ کرنا اور ان پر غور کرنا اور انہیں دور کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرنا انسان کے اعمال کی لیجر کا پہلا حال ہے۔ اسی لیے اکثر جو میرے قریبی دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو چند خوبصورت لفظ جوڑ کر مالا بنانے کا جو ہنر دیا ہے، اس کے لیے اس کا شکر ادا کرنا اور کرتے رہنا اسی طرح ہے جیسے سانس کا چلتے رہنا۔ میں پوری ایمانداری سے آپ کہتا ہوں کہ اپنی 12-13 کتابوں کی تصنیف میں نے اسی لیے کبھی کتاب کے اجراء کا فنکشن نہیں کیا کہ 2.5-3 گھنٹے کی تقریب میں اسٹیج پر بیٹھ کے اپنے بارے میں وہ سب کچھ سننا جو آپ نہیں ہیں بڑا مشکل تھا۔ شاید اب آپ دور سے یہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھے گرمی سے پسینہ آ رہا ہے، گرمی تو میرے سے بڑی دور بھاگتی ہے، میں کڑوا آدمی ہوں، مجھے شرمندگی سے پسینہ آ رہا تھا کہ آپ دوست محبت میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ یقین کیجیے میں ویسا آدمی نہیں ہوں جیسا آپ نے میرے بارے میں اظہار کیا ہے۔ اتنا لیٹیٹیوڈ آپ کو ضرور دیتا ہوں کہ آپ کا مہمان
میرا خیال ہے 2 مرتبہ آنے پہ تو میں مان رہی کرتا، لیکن بڑی ایمانداری سے پروردگار کو حاضر و ناظر جان کے کرتا ہوں کہ میں تب تک وہ خوبیاں میرے میں نہیں ہیں جن کا آپ نے اظہار کیا ہے. شاید آپ کی سماعتیں خوبصورت ہیں، اللہ نے بصارت آپ کو خوبصورت دی ہے کہ آپ کو درختوں پر لگے ہوئے پتھر بھی پھول لگتے ہیں، تو یہ اس کی کرم نوازی آپ پہ ہے. جو اس نے مجھے عطا کیا ہے اس پر فخر ضرور کرتا ہوں، اس کی عطا پہ فخر کرتا ہوں، اپنے خون پہ فخر کرتا ہوں، اپنے خاندان پہ فخر کرتا ہوں. اور اس لیے فخر کرتا ہوں کہ خاندان میں 11 مرد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خاندان میں زمین کی وراثت مجھے نہیں دی، بینک بیلنس کی وراثت مجھے نہیں دی، مگر میرے والد، میرے ماموں رضا ممدانی، خالد فارغ بخاری، ان کی لفظ کی وراثت میرے حصے میں آئی، جس پر میں پروردگار کا احسان ہوں. اور یہ واحد وراثت ایسی ہے جو چوری نہیں ہو پائی بہت سی کوشش کے باوجود، اور جس میں برابر انٹرسٹ میں اضافہ ہوتا رہتا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا فردن ایک دوست کا ممنون ہوں. کچھ لفظ ہماری روایت میں ایسے فروغ پا جاتے ہیں، بعض بار ان کے معنی بھی بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں. اب اگر آپ مجھ جیسے 10 شخص کو استاد کہیں گے، وہ غالب کے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے، حدیث کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، تاسمی صاحب مرحوم کو کون استاد کہے گا. کچھ سبھی ایسی ہوتی ہیں جو مقتدیوں کی ہوتی ہیں، اور اگر مقتدی نہ ہو تو امام کی حیثیت کچھ نہیں ہوا. امام پہچانا ہی مقتدیوں سے جاتا ہے. میں مقتدیوں کی صف میں رہنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ جس امام کا ماننے والا ہوں وہ تو باب علم ہے، اور اسی کے صدقے میں لفظوں کی حیرت ہوتی ہے. کوشش کروں گا کہ جو کچھ لکھتا ہوں اس کے جو تھوڑے سے رنگ مختلف ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے. ہم یہ بہت تازہ ہے، میں نے صرف اسے ٹائپ کیا ہے، اور جو کتاب میں ابھی اگلے ماہ آنے والی ہے میں ہم نہیں لکھ پاتا، میں ہمت نہیں ہے، کچھ چیزیں نہیں لکھ پاتا. 150-200 بند کا مرثیہ لکھ لیتا ہوں، میرے میں ہمت نہیں پڑتی لکھنے کی. ایک ذرا سی پرانی نعت تحریر کے حساب سے، نعت کبھی پرانی نہ ہو، ایک لبنان کے حوالے سے نعت، اور پھر انشاءاللہ اس وقت تک سناؤں گا جب تک آپ کا جی چلے گا. ماشاءاللہ. کیونکہ آخری شاعر کے ساتھ یہاں تو نہیں، مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آخری آدمی کو دیکھ کے کہنے لگے کہ بھائی شکر ہے کم از کم ایک سخن شناس تو ہے. اس نے کہا جناب سخن شناس تو مجھے نہیں پتا، آپ جلدی جلدی ختم کریں، مجھے یہ تمبو اور کناتے اٹھائیں. بہرحال میں پچھلی مرتبہ جب یہاں حاضر ہوا تھا ڈاکٹر طاہر صاحب کی محبت میں پہلی مرتبہ، تو میں نے ایک فقرہ کہا تھا، اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے آنے میں یہاں تاخیر کی، مجھے جلدی آنا چاہیے تھا. ابھی انہی کے دسمبر کی ایک ویڈیو میں نے گوگلس پہ ڈالی ہے، تو مجھے بہت سے دوستوں نے امریکہ سے اور آسٹریلیا سے فون کر کے کہا کہ یار یہ تم نے اس کا کیپشن غلط لکھ دیا ہوا ہے ایتھنس کا، یہ تو کراچی کی ہے. میں نے کہا کیسے اندازہ تم لوگوں نے لگایا؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جیسے سن رہے ہیں ایتھنس میں کہاں سے آ گئے ہیں. میں نے کہا دیکھیے سماعتوں کی کوئی حد نہیں ہوا کرتا، اور میں تو چونکہ زندہ جا گئے وہاں سے پلٹ کے واپس آیا ہوں، تو میرے سے بڑا گواہ اس سانے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو مجھے اتنا یقین تو ہے کہ سارے یورپ میں پھرنے کے بعد فرانس میں بہت اچھے لوگ ملے سننے والے، اور الحمدللہ آپ کے ہاں سماعتیں بہت اچھی ہیں.
اور یہ یقین کیجیے گا میں ان شاعروں میں سے قطعاً نہیں ہوں جسے اچھا سامنے مل جائے گا تو وہ اس کی جان دامن اور پیچھا نہ چھوڑ سکے. ہم سنیے، آپ کو بہت لطف آئے گا. مجھے قلم کی امام رکھنا، خدائے واحد میں تیری رحمت کی بارشوں میں نہا رہا ہوں. میں رقص کرتے ہوئے اجالوں کی دھن پہ وہ گیت گا رہا ہوں کہ جس کے مصروں میں تیری رحمت جھلک رہی ہے. میں رقص کرتے ہوئے اجالوں کی دھن پہ وہ گیت گا رہا ہوں کہ جس کے مصروں میں تیری رحمت جھلک رہی ہے، کہ جس کی دھن میں یقین واثق ہے سورائے قلم نے آیا. یہی قلم تو میرے شعور و گواں کی دنیاؤں کا نشان ہے. اسی قلم سے بدن میں میرے لہو رواں ہے، اسی قلم سے میرا تخیل بھی نوجوان ہے. خدائے واحد تیری عنایات کی وہ بارش برس رہی ہے کہ جس کے قطروں سے تیری رحمت چھلک رہی ہے. ہوا کے پاؤں میں پائلوں کی چھنن چھنن ہے، سمندروں کے بدن پہ پانی کا پیرہن ہے. شفاف جھیلیں ہیں آئینہ وجود یزدان، یہ ریگ صحرا ہے جس طرح سے ہو دشت امکان. میری نظر ہے ہر ایک منظر پہ ایسے حیران کہ جیسے آنکھوں کے سامنے کوئی معجزہ ہے. خدائے واحد مجھے قلم کی امام میں رکھنا، محبتوں کے جہاں میں رکھنا. اے رب ارض و سما ہماری تمام نسلوں پہ رحم کرنا کہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک، تو ہی خدا بندے مکان ہے. ہر ایک شے پہ تیری ہے قدرت، ہر ایک شے میں تیرا نشان. بہت یقین کیجیے خوبصورت شعر سننے کو ملے. میں نے صبح بھی ایک بات کی تھی، میں قطعی طور پر شاعری میں تقابل کا یا مقابلے کا قائل نہیں ہوں. ہر آدمی اپنی جگہ پر جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو اور اپنے اندر کے خیالات کو قلم کی نوک سے کاغذ پہ لکھ سکتا ہے، اور لکھنے کے بعد اتنی ہمت ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. اس سے بہادر بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک مرکز ہے. کوئی بہت اچھا کہتا ہے، کوئی بہت ہی اچھا کہتا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے، بس اتنا فرق ہے. میرا یقین قطعاً اس پہ نہیں ہے کہ کوئی برا کہتا ہے. برائی کی زبان اور شعر یہ دو چیزیں مماثل نہیں ہیں ایک دوسرے کی. اس لیے اگر کسی کو دار نہیں ملی تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے شاید لکھا اچھا نہیں، خدا را وہ یوں سمجھے کہ اس کا لکھا ہوا ہماری فکر سے گزرتا. ہماری سمجھ آسان بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے، فکر دیر میں سمجھ آتی ہے، اور فکر ورثہ انبیاء ہے. 2-3 دوستوں کو صبح بھی میں نے سنا تھا، اب بھی سنا ہے. میں کسی لگی لڑکی کے بغیر کہوں کہ وہ بہت بڑے بڑے نام جس میں مجھ جیسا گناہگار بھی شامل ہیں ان ناموں کو بڑا بنانے میں، کہ ریڈیو ٹی وی کے سہارے اور اخبارات کے ادبی ایڈیشنوں کے سہارے ہم نے ان ناموں کو بڑا نام بنا دیا جو اب پچھلے کئی برسوں سے صرف اپنے ہی لفظوں کی جگالی کر رہے ہیں اور ان کے ارد گرد
لبنان، فلسطین، چچینیا، کشمیر اور خود اپنے گھر میں ہونے والے مسائل پہ جنہوں نے ایک لفظ نہیں لکھا، ایسے آدمی کو شاعر کہنا ہے، بڑا لفظ بول کے گناہگار نہ ہوں، شاعری کی توہین ہے۔ میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ شعر ہر آدمی کہہ سکتا ہے، مگر شاعر ہر آدمی نہیں ہو سکتا۔ شعر کہنا اور شاعر کہنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ شاعری دراصل زندگی کے بارے میں ایک رویہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شاعری جو الف سے یہ تک، چاہے وہ آزاد نظم ہو، نثری نظم کو نکال دیجیے کیونکہ نثر اور نظم پتہ نہیں یہ کیا حلال حرام کا ایک امتزاج سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ چاہے آزاد شاعری ہو، پابند نظم ہو، غزل ہو، قطع ہو، شاعری ترنم کے بغیر شاعری تو شاعری نہیں ہوا کرتی، بحر کے بغیر شاعری نہیں ہوا کرتی۔ تو ان سارے مراحل کو جوڑنے والے لوگ شاعری جو ڈسپلن کہلاتی ہے، اگر وہی شعر کہنے والا آدمی خود ڈسپلن میں نہیں ہے تو وہ شاعر کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے شعر کہنا اور شاعر ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ صبح بھی میں نے بات کی تھی، بہت مختصر عرض کروں کہ میں، آپ، ہم سب لوگ جو اس کلمکاری سے کسی بھی صورت میں وابستہ ہیں، ہم آخرت کی صدا اس دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ ایسے معاشروں میں جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں قلمکاری کرنا، لکھنا، فکر کی بات کرنا، سچ کو سچ کہنا، ایسے ایسے گناہ ہیں جن پر ایسی ایسی تعزیریں ملتی ہیں کہ آپ کے درمیان ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہی کام کرتے رہیں، وہی لکھتے رہیں، تو سوائے اس کے کہ آخرت کی سزا آپ یہی بھگتتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی اگلی دنیا بہت ہو رہی ہے۔ نعت سنیے، نبی برحق کی برحق آخری نبوت کی قسم، آپ بہت لطف اٹھائیں گے اس نعت کا، کیونکہ جیسے مجھے لکھنے میں مزہ آیا ہے ویسے آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ مہکے خوشبوؤں سے لب میں نے محمد لکھا، مہکے خوشبوؤں سے لب میں نے محمد لکھا، سیکھا جب لکھنے کا ڈھب میں نے محمد لکھا۔ اولی بار میری روح میں کب اترا یہ نام، یار مجھ کو نہیں کب میں نے محمد لکھا، یار مجھ کو نہیں کب میں نے محمد لکھا۔ ایک عجب معجزہ اس شام ہوا لکھتے ہوئے، ایک عجب معجزہ اس شام ہوا لکھتے ہوئے، لکھنا کاغذ پہ تھا رب میں نے محمد لکھا۔ ایک عجب معجزہ اس شام ہوا لکھتے ہوئے، لکھنا کاغذ پہ تھا رب میں نے محمد لکھا۔ سانس روکے تھا قلم وقت پہ ناداں کاغذ، سانس روکے تھا قلم وقت پہ ناداں کاغذ، تھے ملائک بادب میں نے محمد لکھا، تھے ملائک بادب میں نے محمد لکھا۔ درد و غم، ظلم و ستم، رنج و علم کے ہاتھوں جب ہوا حال عجب میں نے محمد لکھا، جب ہوا حال عجب میں نے محمد لکھا۔ اور لکھا معراج کی شب نام محمد رب نے، لکھا معراج کی شب نام محمد رب نے،
ہاں مگر آج کی شب میں نے لکھا معراج کی شب نام محمد رب نے، ہاں مگر آج کی شب میں نے محمد لکھا، سانس اکھڑی ہوئی پتھرائی ہوئی آنکھیں تھیں، میں تھا جب جان بلب میں نے محمد لکھا، میں تھا جب جان بلب میں نے محمد لکھا۔ اور ایک شعر جس پہ پوری نعت لکھی میں نے کہ یا نبی کہتی تھی ماں فجر میں جب پڑھ کے درود، یا نبی کہتی تھی ماں فجر میں جب پڑھ کے درود، شکم مادر میں بھی تب میں نے محمد لکھا۔ یا نبی کہتی تھی ماں فجر میں جب پڑھ کے درود، شکم مادر میں بھی تب میں نے محمد لکھا۔ یا نبی کہتی تھی ماں فجر میں جب پڑھ کے درود، شکم مادر میں بھی تب ایک خوشبو سی اٹھی نو کے قلم سے سبزر، ایک خوشبو سی اٹھی نو کے قلم سے سبزر، کانپتے ہاتھوں سے جب میں نے محمد یہ اصل میں ہم نے خود دوسروں کا ظلم تو بڑی آسانی سے نظر آتا ہے، انسان جو ظلم خود کر رہا ہوتا ہے وہ اسے پتہ نہیں رحمت سمجھ رہا ہوتا۔ کبھی ان مظالم کی داستان آپ کو سناؤں تو آپ خود سوچیں کہ ہم کیا کریں، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے نبی کی اولاد کو، نبی کے صحابہ کو، نبی کے خاندان کو مسلکوں کی بھیڑ چڑھا دیا۔ ہم مسلمان رہے نہیں، ہم شیعہ ہو گئے، ہم سنی ہو گئے، خانوادہ اہل بیت شیعوں کے نام لکھ دیا گیا۔ میرا خیال ہے اللہ کی رحمانیت کا امتحان اس سے بڑا قرآن ہے۔ جتنے قرآن گزشتہ 10 برس میں ہم نے مسجدوں میں جلائے، اتنے قرآن 1400 برس میں غیر مسلموں نے نہیں جلائے۔ میں کبھی کہا کرتا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں ایک شعر، ایک قطعہ لکھا گیا تھا فارسی میں کہ کثیرہ میسر نشدی سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ تو میں کہتا تھا کہ کم از کم مسلمانوں نے ایک قلم کیا کہ علی کا آدھا وصف جو ہے وہ تو ختم کیا، کہ ہم سمجھتے تھے کہ مسجد میں کوئی شہید ہی نہیں ہوا علی کے بغیر، اب ہر مسجد میں روز کوئی شہید ہوگا۔ تو یہ ظلم وہ ہیں جو ہم خود کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی ولادت ابھی گزری تو میں نے بڑا رو رو کے پروردگار سے کہا کہ مولا اگر میں باب العلم کی ولادت پہ وہی مصرے وہی فکرے لکھوں کہ کعبے کا در دیوار در بن گئی اور پھر نبی کی نبوت کی گواہی دینے والا آیا اور پھر ابھی قرآن آیا نہیں تھا اور علی نے قرآن پڑھ دیا، توریت پڑھ دی، زبور پڑھ دی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے علی جیسی شخصیت کی کوئی بہت کمال بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ایسی شخصیات کے لیے کہ جن کے سامنے دنیا خلق ہوئی ہو، جن کے سامنے نبی بنائے گئے ہوں، جن کے سامنے پروردگار نے کتابیں لکھی ہوں، ان کی حضرت ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ زبور پڑھ رہے تھے، وہ توریت پڑھ رہے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ پروردگار نے ایک مصرع مجھے دیا، اس پہ میں نے لبنان کی صورتحال لکھی، آپ سنیے انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے۔ اس برس ایک عجب درد اور دکھ کے ماحول میں ہم مناتے ہیں سارے زمانوں کے مشکل کشا کی ولادت کا دن۔ وہ علی ولی سب کے حاجت روا،
ساری دنیا کے مظلوم لوگوں کے حق میں بلند جس نے کی، ہر زمانے میں نصرت کی اپنی صدا، وہ علی جس کی آمد پہ کعبے نے جھک کر کہا مرحبا مرحبا، دین اسلام کی آپ ہی کی شجاعت میں مضمر بقا۔ ایک عجب درد اور دکھ کے ماحول میں ہم مناتے ہیں اس سب زمانوں کے مشکل کشا کی ولادت۔ ارض لبنان پر حزب شیطان نے اس قدر بربریت سے دھجیاں اڑائی ہیں انسانیت کے قوانین کی، جس طرح ایک نئی کربلا ارض لبنان سے دے رہی ہے صدا، المدد یا خدا، المدد یا نبی، المدد یا علی، سب کے مشکل کشا، سب کے حاجت روا۔ چاروں جانب فضا میں برستی ہوئی آگ اور خون کی ایسی بارش ہے جس میں زندگی کی کوئی ایک رمق بھی نہیں، چار سو پھیلی تاریکیوں میں کہیں ایک چمک بھی نہیں، آسمان سے وہ بارود برسا کہ ساری زمین جل گئی، جس معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے اور مٹی میں پل بھر میں مل کر فنا ہو گئے۔ حزب شیطان نے حزب ایمان پر پوری طاقت سے کچھ ایسا حملہ کیا جس پہ فرعون، نمرود، شداد سب خود بھی حیران ہیں۔ ابرہا عہد حاضر کا ایک بار پھر آہنی آتشی ہاتھیوں سے عرض کانا پہ ہے حملہ آور ہوا۔ یا حسین ابن حیدر تیرے ماننے والوں پر ہے عجب ظلم کی انتہا، ریزہ ریزہ ہوئے جسم جیسے فضا میں کہیں کھو گئے، بھوک سے بلبلاتے ہوئے کتنے معصوم ماؤں کی گودوں میں اپنا لہو پی کے ہیں سو گئے۔ ابرہا عہد حاضر کا اس بار تنہا نہیں، ساتھ اس کے بڑی طاقتوں کے خدایان شر بھی تو ہیں، ساتھ اس کے بڑی طاقتوں کے خدایان شر بھی تو ہیں۔ ہاں مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس بار شاید کوئی سورہ فیل نازل نہ ہو۔ ہاں مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس بار شاید کوئی سورہ فیل نازل نہ ہو، اور اس کا سبب ہم مسلمانوں کی بے حسی کے سوا اور کچھ نہیں۔ حزب شیطان کے آتشی آہنی ہاتھیوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا، آسمان سر سے پاؤں سے کھینچ لی ہے زمین، شہر اجڑے ہوئے گرد اوڑے ہوئے سو رہے ہیں مکین، عالم کفر و شر تو ہے جاگا ہوا، حاکمین عرب اور عجم جیسے سوئے ہوئے۔ ایک عجب بے حسی کی ہے یہ انتہا، حزب شیطان کے آتشی آہنی ہاتھیوں نے جنہیں ریزہ ریزہ کیا، ان پہ ماتم کنا، ان پہ سینہ زنا، ان پہ نوحہ کنا کوئی بھی تو نہیں۔ بک گئے ہیں قلم اور قلم کار خفتہ ضمیری کی میت اٹھائے ہوئے، اور مسلمان حاکم محلات میں سہن کر چھپ گئے، ایسے حالات میں بھی ہیں اپنے حرم کو سجائے۔ اے عرب اور عجم کے مسلمان حاکموں، ارض بغداد کی موت کے بعد اب تمہیں مرگ لبنان پر بھی مبارک کہیں۔ اے عرب اور عجم کے مسلمان حاکموں، ارض بغداد کی موت کے بعد اب تمہیں مرگ لبنان پر بھی مبارک کہیں۔ تم نے اپنے ہی دین اور تہذیب کا جس طرح سے جنازہ نکالا ہے اس پر مبارک تمہیں۔ تم نے اپنی شجاعت اور جرأت کے زمین ابواب کو جس طرح پارا پارا کیا اس پہ بھی تم کو تحسین ہو، اور ابد تک تمہارے نشرت قدوں میں اجالا رہے، سب جہانوں میں تمہاری اس بے زمینی کا بول بالا ہے۔
سب جہانوں میں تمہاری اس بے ضمیری کا بول بالا رہے، بے ضمیری کے نشے میں مدہوش حاکمین عرب اور عجم کو ہمارا سلام۔ ایسے فرما رواؤں کی زرعی ہواؤں کباؤں پہ جانے نثار، جن کو ہے صرف اپنی حکومت سے پیار۔ بسراؤ پاؤ شہر بغداد کے بعد اب آپ کو ہو مبارک کے بیروت بھی لوٹے، ارض لبنان بھی حزب شیطان کی ملکیت بن گئی۔ بالبک کے ہر ایک گھر پہ اب موت کا راج ہے، اور کانا کی ساری فضا خون اور بارود کی بو میں ہے جس طرح سے نہائی ہوئی۔ ایسے آتا ہے مجھ کو خوف اب اکثر، قسم کھاتا ہوں میں اب خواہش شہرت نہیں مجھ میں، قسم کھاتا ہوں میں اب خواہش شہرت نہیں مجھ میں۔ میرے ہاتھوں میں اس کا قتل لکھا ہو نہیں سکتا، میرے ہاتھوں میں اس کا قتل لکھا ہو نہیں سکتا۔ بھئی خود اپنا قتل کرنے کی بھی تو طاقت نہیں ملی، میرے ہاتھوں میں اس کا قتل لکھا ہو نہیں سکتا، خود اپنا قتل کرنے کی بھی تو طاقت نہیں مجھ میں۔ میری ناکامیوں کا مجھ کو یہ باعث نظر آیا، میری ناکامیوں کا مجھ کو یہ باعث نظر آیا، کسی کی بے وجہ تعریف کی عادت نہیں، میری ناکامیوں کا مجھ کو یہ باعث نظر آیا، کسی کی بے وجہ تعریف کی عادت نہیں مجھ میں۔ کسی ایک فیصلے کی ساعت بد سے میں ڈرتا تھا، کسی ایک فیصلے کی ساعت بد سے میں ڈرتا تھا، حقیقت تلخ یہ ہے اس کی اب چاہت نہیں ہے۔ میرے پاؤں کس زنجیر نے جکڑے ہوئے ہے، میرے پاؤں کس زنجیر نے جکڑے ہوئے صفدر، بچھڑ جانے کی اس سے کس لیے ہمت نہیں ہے۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں اور مقروض ہوں اپنی اگلی آنے تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی تخلیقی قوتوں میں اور اضافہ کرے۔ بار بار ایک بات کو اس لیے دہراؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کو دہرائے جا رہے ہیں، 1400 سال سے فرمودات رسول کو دہرائے جا رہے ہیں۔ ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں